جب مکہ والے حضور علیہ السلام کو ستاتے اور تکلیفیں دیتے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے پورا مہینہ جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالے، محافلوں میں شرکت کی، نعرے لگائے، اور یہ مہینہ ہم نے ایسے گزار دیا، لیکن ہم نے سیرت رسول کے پہلو نہیں سیکھے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلو کیا ہے؟ مشرکین مکہ کون سا ظلم ہے جو حضور پہ نہیں ڈھارے؟ کسی نے کہا آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو فوراً حضور علیہ السلام نے فرمایا انا رحمت، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ آپ دیگر نبیوں کے بارے میں پڑھیں، دیگر نبیوں نے اپنی قوموں کے اوپر عذاب کے لیے بد دعا کی ہے، یا اللہ میری قوم کو غرق کر دے، میری قوم کو تباہ کر دے، لیکن حضور علیہ السلام نے بد دعا بھی نہیں فرمائی عذاب کی، بلکہ کبھی دل میں عذاب کی تمنا بھی نہیں آئی، کبھی دل میں عذاب کی تمنا بھی حضور نے نہیں کی کہ میں اپنی قوم کے اوپر عذاب کو مانگوں۔ یہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ نعت شریف ہو رہی تھی، کتنی عظیم نعت شریف پڑھ رہے تھے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ معاشرے میں جو لوگ گرے ہوئے لوگ تھے نا، طبقہ جو گرا ہوا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بلند کیا۔ حضور علیہ السلام کی دائی کون سی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت اس وقت 10 دائیاں آئی ہیں مکہ معظمہ میں۔ ہمارے ہاں جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو یتیم سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہاں سے ہمیں کیا ملے گا، ان کے ابا جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ آئی ہیں مکہ معظمہ، اس وقت مکہ معظمہ کی جو آبادی تھی وہ 10 لاکھ پر مشتمل تھی۔ 10 لاکھ پر مکہ معظمہ کی آبادی تھی اس وقت جب حضور علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ لینے کے لیے آئی ہے۔ اور آپ کا جو خاندان ہے، حضور علیہ السلام کا جو خاندان ہے، یہ کنجی بردار ہے کعبۃ اللہ کی۔ اگر وہ اپنے گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتے تو انہیں کعبۃ اللہ کا متولی بنا دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کا تو لنگر چلتا تھا لوگوں کے لیے۔ کیا کسی غریب آدمی کا لنگر چلتا ہے ڈیرے پہ؟ یہاں بڑے بڑے چودھری رہتے ہیں لیکن کسی کے ڈیرے پہ لنگر تو نہیں چلتا، لیکن جناب ہاشم کے دسترخوان پہ ہمیشہ لنگر کے لیے دسترخوان وسیع رہتے، وہاں سے بھوکے کھانا کھاتے۔ تو پھر یہ مقصد کیا تھا؟ اس میں 2 اہم مقصد تھے۔ ایک تو حضور علیہ السلام نے دوسری دائیوں کو پسند نہیں کیا، اس کی 2 وجہ تھی۔ ان میں ایک وجہ یہ تھی کہ وہ دل کی اچھی نہیں تھی۔ میں اپنے نعت خانوں کے لیے اور ان خطیبوں کے لیے بھی ایک جملہ کہوں گا علماء کی سرپرستی میں۔ ایک عظیم جملہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت حلیمہ کو حضور پسند کیوں فرمایا؟ پہلی وجہ، حضرت حلیمہ دل کی بڑی اچھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب بھی کسی کے بچے اٹھائے ہیں کبھی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ اگر کسی عالم دین نے ایک روایت پڑھی ہے وہ مجھے دکھا دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے لوگوں کے بچے اٹھائے ہیں دودھ کے لیے لیکن پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ جب وہ حضور علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے آئی ہیں، ایک جملہ مجھے کہیں لکھا ہوا بتا دیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جناب عبد المطلب سے کہا مجھے پیسے کتنے دیں گے، یا پہلے مجھے پیسے دیں تو پھر جو ہے وہ آپ کے بچے کو لے کے جاتی ہوں اور دودھ پلاؤں گی۔ آپ نے کبھی بھی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ جو دل کے اچھے لوگ ہیں ان کے مقدر یہ ہے کہ 10 دائیاں بنو سعد سے چلی ہیں لیکن امام الانبیاء کی خدمت حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں آئی ہے اور دائیوں کے مقدر میں نہیں آئی۔ اس لیے میں اپنے نعت خانوں سے اور اپنے ان ساتھیوں سے کہتا ہوں کبھی بھی حضور علیہ السلام کی محفل کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ نہ کیا کریں۔ مجھے بذات خود کئی سال ہو گئے ہیں تقریر کرتے ہوئے اور میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے کبھی میرے ذہن میں اس طرح کی بات نہیں لائی کہ وہاں جائیں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے۔ میں ایک موقع پہ بادشاہ گجرات میں نے یہ بات کی، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا آپ کس عمل پر مطمئن ہیں تو اللہ کی قسم میں اس عمل پر مطمئن ہوں، کبھی میں نے بیان کرنے کے لیے یا تقریر کرنے کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی یا پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس عمل کی وجہ سے میں مطمئن ہوں۔
جو لوگ حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کے لیے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتے، اللہ ان کو ایسے ہی نوازتا ہے جیسے حلیمہ سعدیہ کو نوازا گیا ہے۔ دوسری دائیاں پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، وہ پہلے پیسے مانگتی پھر بچے اٹھاتی۔ حلیمہ سعدیہ دل کی بڑی اچھی تھی۔ سید عبد المطلب، حضرت جناب عبد المطلب کی ملاقات ہوئی ہے بیت اللہ کے سین میں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضرت عبد المطلب نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا حلیمہ سعدیہ۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا بخ بخ، مجھے اپنے پوترے کے لیے ایسی ہی خاتون چاہیے جو حلم والی ہو، جو سعادت والی ہو۔ ایک تو یہ جملہ میں نے آپ تک پہنچانا تھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو خود پسند فرمایا اس لیے کہ وہ دل کی اچھی تھی۔ دوسری جو خوبی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ غریب تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، بچہ ان کا بھوکا رہتا اور گھر میں بعض دفعہ فاقے ہوتے تھے، اونٹنی کی لاغر تھی، سب سے دیر سے وہ مکہ معظمہ پہنچی ہیں۔ غریبوں سے حضور نے محبت فرمائی ہے، آپ غریب تھی اس لیے حضور نے انہیں پسند فرمایا ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں آج غریبوں سے نفرت ہے، حضرت شیمہ خود فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے وہاں کی بچیاں مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اگر میں ان کے پاس بیٹھتی وہ اٹھ کے چلی جاتی، شیمہ تو ہمارے ساتھ نہ بیٹھ، کس وجہ سے؟ غربت نے چھینے سنگھار کیسے کیسے، اور پھر دکھائے مجھے دار کیسے کیسے، میں کیسے بتاؤں کہ راہ الفت میں لٹا ہوں میں ہر بار کیسے کیسے، میں کیسے بتاؤں کہ میری غربت نے چھینے ہیں مجھ سے میرے یار کیسے کیسے۔ کوئی بھی بنو سعد کی بچی حضرت شیمہ کو اپنے پاس بیٹھنے نہ دیتی غربت کی وجہ سے، لیکن جب حضور آ گئے نا حضرت شیمہ کے ہاں، میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا ہمارے ہاں خواتین جو ہے بچوں کو لوریاں دیتی ہیں، مائیں بچوں کو لوریاں دیتی ہیں اور بہنیں بچوں کو لوریاں دیتی ہیں۔ آپ کے ہاں بھی دیتی ہیں؟ جی کم لوگ بول رہے ہیں کیونکہ آج کل بچے جب روتے ہیں تو مائیں ان کو ٹی وی کے سامنے بٹھاتی ہیں، کارٹون ان کو لگا دیں یا ان کو موبائل پکڑا دیتی ہیں کہ بچہ چپ ہو جائے۔ کتنا اچھا وقت ہے جب مائیں اور بہنیں اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو اللہ کے نام کی یا اللہ کے رسول کے نام کی لوریاں دیتی تھی۔ حضرت شیمہ وہ عظیم خاتون ہے جس نے حضور علیہ السلام کو کئی مرتبہ لوری دی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ حضرت شیمہ کے مقدر کتنے بلند ہیں جو حضور علیہ السلام کو لوری دے رہی ہیں۔ اور حضرت شیمہ اس لیے لوری نہیں دے رہی کہ حضور روتے تھے، حضور علیہ السلام تو روتے ہووں کو ہنسانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ دن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضور علیہ السلام کو رونے کے لیے، حضور تو روتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ محبت کی وجہ سے لوری دیتی، اور لوری دیتے ہوئے دعا کیا کر رہی ہیں حضرت شیمہ؟ ربنا ابقی لنا محمدا، یا اللہ جب میرا بھائی محمد جوان ہو تو لوگ ایڑیاں اٹھا کے میرے بھائی کا حسن دیکھیں۔ جب حضور حضرت شیمہ کے ہاں تشریف لے آئے ہیں پھر حضرت شیمہ کہتی ہیں وہ بنو سعد کی بچیاں جو مجھے اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتی تھی، میں آگے آگے چل رہی ہوتی، وہ بچیاں میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی اور مجھے کہتے شیمہ رک تو صحیح، تو میری سہیلی بن، کہیں سے آواز آتی تو میری دوست بن، کہیں سے آواز آتی تو میری سہیلی بن، تو میری سہیلی بن، تو میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر، تجھے کیا چاہیے تو مجھے بتا، میں تیری نوکری کروں گی لیکن تو میرے ساتھ بیٹھ۔ تو حضرت شیمہ کہتی میں اپنے ہاتھ کو لہراتی ہوں اور لہرا کے کہتی پیچھے بھائیوں کو بہانے کے طور پہ لاتی ہیں، اصل میں تو ہم تیرے بھائی کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں۔ ان میں جو پہلی چیز حضور نے سکھائی ہے جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا غریبوں سے محبت کرنا، غریبوں کو اپنے پاس بٹھانا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے حضور سگے بیٹے نہیں، 2 سال دودھ پلایا ہے اور پھر 2 سال مزید رہے ہیں بنو سعد میں میرے آقا کریم علیہ السلام، لیکن ساری زندگی حضرت حلیمہ سعدیہ کی حضور علیہ السلام نے خدمت فرمائی ہے۔
ہم سگی ماؤں کی خدمت نہیں کرتے. میرا آقا کریم اس ماں کی خدمت کی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ جب بھی تشریف لائی ہیں میرا آقا کریم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, اپنی مبارک چادر نیچے بچھائی ہے اس فرش پر. صحابہ کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں, حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے استقبال کیا, پھر اپنی چادر بچھائی, پھر کئی بکریاں اور کئی تحفے اور تحائف دیے, اور وہ حضور کو دعائیں دے رہی ہیں اور حضور ان کی دعائیں لے رہے ہیں. ہم تو اپنی سگی ماؤں سے دعائیں نہیں لیتے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون کون ہے؟ ہم قربان جائیں, ساری کائنات آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے, ہر کوئی آپ سے دعائیں لے رہا ہے, یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس کی دعائیں آپ لے رہے ہیں؟ تو میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے.